ہم پچھلے مہینے سے اپنی NOC کی اپلیکیشن ڈفرینٹ حکومت کے اداروں کو دے چکے ہیں. ہم حکومت کے DC ساؤتھ سے ملے ہیں, ہم پولیس سے ملے, ہم DIG پولیس سے ملے. یہ ہمارا 8واں عورت مارچ ہے. ہم ہمیشہ پروسیس فالو کر کے, اجازت لے کے, قانونی طور پر ہم اپنا سارا قانون فالو کر کے مارچ کرتے ہیں. ہم ایک امن پسند تحریک ہے. پچھلے 3 ہفتوں سے ہمیں اوائڈ کیا جا رہا ہے, ہمیں ڈیلے کیا جا رہا ہے, ہم سے مل نہیں رہے, ہمیں کوئی رسپانس نہیں مل رہا. ہم نے جمعے کو آصفہ بھٹو صاحبہ کو ایک خط بھیجا, اس کے اور ہم نے اپنا آن لائن بھی خط لگایا. ہم نے کہا کہ کیا اب گورنمنٹ عورتوں سے ڈر رہی ہے؟ کیا اب یہ سندھ گورنمنٹ چاہتی نہیں ہے کہ عورتیں نکلیں باہر؟ ایسی گورنمنٹ جو اپنے آپ کو پروگریسو کہتی ہے, ایسی سندھ گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے لیے ہے, جو بہت پراؤڈلی کلیم کرتی ہے کہ ان کی پارٹی سے پہلی وومن پرائم منسٹر نکلی ہے, پہلی وومن اسپیکر نکلی ہے, کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ اب عورتوں کی تحریک ایک دن بھی روڈ پر نہ نکل سکے, امن سے اپنے حق کے لیے نہ بات کر سکے؟ اور آج اسی پریس کانفرنس کو پھر روکا گیا ہے. تو کیا چاہتی ہے سندھ گورنمنٹ کہ عورتیں گھر پہ بیٹھ جائیں؟ پھر کیا فائدہ ہے موٹر سائیکل دینے کا, کیا فائدہ ہے اسکوٹر دینے کا عورتوں کو, جبکہ عورتوں کی تحریک کو اندر رکھ دیا گیا ہے. میں ایک آخری چیز کہوں گی, ہم نے اپنا پریس کانفرنس کا نوٹس ہم آن لائن لگاتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کو پتہ تھا کہ آج ہماری پریس کانفرنس ہے. میرے پاس صبح اسسٹنٹ کمشنر کا فون آیا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں آپ فکر نہیں کریں, آپ پازیٹیو رہیں, ہماری طرف پازیٹیو رہیں. ہم اس پریس کانفرنس میں آ کے ہم پازیٹیولی یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کریں گے. ہم کوئی پولیس کے ساتھ روٹ فکس کرتے ہیں جو ہر سال کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے وہ ایک دن سیلیبریشن کا دن ہے. ہم اس دن اسٹیٹ کو فزیکلی کنفرنٹ نہیں کرتے ہیں. سو انہوں نے مجھے ایک طرف یہ کہا, اور جب ہم پریس کلب پہ پہنچے تو پھر ہمیں اریسٹ کر دیا اور ہمیں جو ہے وہ تھانے لے گئے اور ہمارے ساتھ کھینچا تانی کی گئی. تو ایک طرف ہمیں DC آفس سے یہ پیغام مل رہا ہے اور پولیس ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے. تو کیا یہ مینیپولیشن نہیں ہے؟ کیا یہ گیمز کھیل رہی ہے ہمارے ساتھ سندھ گورنمنٹ؟ سو میری پلیز میڈیا سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چیز کو شائع کریں کہ کیوں نہیں مل رہا عورتوں کی موومنٹ کو NOC, اور کیوں ہمیں اریسٹ کیا گیا ہے جب ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. السلام علیکم. آپ لوگوں نے سنا کہ اس خاتون نے کہا ہے کہ عورت مارچ کو ہوتے ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں, جبکہ ہماری ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو پاکستان کی بیٹی ہیں, ان کو امریکہ کی قید میں 22 سے 23 سال ہو چکے ہیں. ان کی رہائی کے لیے ان خواتین نے اب تک کام کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی تو ایک عورت ہی ہیں, اور ان کے ساتھ امریکی جیل میں انتہائی شرمناک سلوک ہو رہا ہے. یہ ایسی ہی عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی خواتین ہیں. تو جب انہوں نے عورت مارچ کی تنظیم بنائی تھی تو سب سے پہلے ان کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کام کرنا چاہیے تھا. ان کو رہائی دلوائی ہوتی تو آج ہر عورت ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. یہ لوگ کون سی دنیا میں رہ رہی ہیں کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ پاکستان میں خواتین کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے. وہ گھر کے کام بھی کرتی ہیں اور باہر کے کام بھی خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہیں. سب سے پہلے آج سے 1400 سال پہلے ہی عورتوں کو ہر طرح کی آزادی مل چکی ہے. ہمارے مذہب اسلام نے جتنے عورتوں کو حقوق دیے ہیں, یہ غیر مسلم تو ان حقوق کا 10% بھی اپنی عورتوں کو نہیں دیتے. ہندوستان کے بعض دیہاتوں میں تو اب تک عورتوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ ہی زندہ آگ میں جلا دیا جاتا ہے, جس کو یہ ستی کا نام دیتے ہیں. اور پہلے زمانے میں تو برہمن بھی اپنی عورتوں کو شوہروں کے ساتھ ہی زندہ آگ میں جلا دیتے تھے. ہمارے مذہب اسلام نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ عورتیں دنیا کی گندی نظروں سے محفوظ رہ سکیں. گھر میں رہ کر پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ہم عورتیں گھروں سے نکل کر پردے میں رہ کر آزادی سے اپنے کام کر سکتی ہیں. یہ آزاد خیال خواتین سمجھتی ہیں کہ پردہ ہمارے لیے قید ہے, مگر ان لوگوں کو کیا معلوم کہ اس پردے میں ہمارے لیے کتنی آزادی چھپی ہوئی ہے. عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو, عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, یعنی عورتوں کے معاملے میں سخت پکڑ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں. آمین ثم آمین.
اللہ حافظ، اللہ نگہبان.